بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج درس سیاہ ستہ میں جس حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، اس حدیث مبارکہ میں بہت ہی پیاری تسبیحات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سکھائی گئی ہیں۔ جی ہاں، ان تسبیحات کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم تسبیح فاطمہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئیں، اور خاتون جنت نے کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طلب کرنا چاہا تھا، جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں تسبیح فاطمہ، جس تسبیح کو ہم کہتے ہیں، وہ تعلیم ارشاد فرمائی۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، انا فاطمہ اتت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشکو الیہ ما تلقى فی یدیہا من الراحہ۔ فاطمہ یعنی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی تھی، اور حاضر ہونے کا جو مقصد تھا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو گھر کے کام کاج کرنے میں جو چکی چلانی پڑتی ہے گندم کو، جو کو پیسنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے جو مشقت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو آیا کرتی تھی، تکلیف جو پہنچا کرتی تھی، اس تکلیف کے ازالے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک اپنی عرضی لے کر، ایک شکایت لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں پہنچی تھی، اور پہنچنے کی وجہ بھی کیا تھی؟ وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، اس لیے کہ خاتون جنت کو ایک خبر یہ موصول ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کنیزیں اور کچھ غلام آئے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں تقسیم کریں گے۔ تو خاتون جنت کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے اس خواہش کو دل میں رکھتے ہوئے کہ مجھے کوئی کنیز میرے کاموں میں معاونت کرنے والی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جائے گی، تو بارگاہ رسالت میں اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جانا ہوا تھا۔ فلم تصادف ہو، لیکن اتفاق یہ تھا کہ خاتون جنت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اس عریضے کو لے کر حاضری جب دے رہی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں مصروف تھے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے در دولت گھر میں موجود نہیں تھے، تو اس لیے ملاقات نہیں ہو پائی۔ فذکرت ذالک لعائشہ، لیکن جاتے جاتے خاتون جنت نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنا جو مدعا تھا آنے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا جان کی بارگاہ میں جو آنے کا مقصد تھا، وہ
حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کر دیا، فلما جاء اخبرت ہو عائشہ، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے در دولت پر حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اخبرت ہو عائشہ، تو حضرت ام المؤمنین نے یہ سارا معاملہ عرض کیا کہ یوں فاطمہ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھیں، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی اور وہ چلی گئیں۔ تو اس پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی، فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم اپنے بستروں میں آ چکے تھے، یعنی ہم اب سونا چاہ رہے تھے، بستروں میں آ چکے تھے۔ فذهبنا نقوم، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں تو ہم نے حضور کے آنے پر اب ہم کھڑے ہونے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے، تو ہم کھڑے ہی ہونے لگے تھے۔ فقال، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مکانکما، مطلب اسی حالت میں رہو، جو جس حالت میں لیٹا ہوا ہے وہ ویسا ہی لیٹا رہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شفقت اور محبت ہے کہ خاتون جنت اور حضرت مولا علی کھڑے ہونے لگے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں فرماتے ہیں علی مکانکما، جو جہاں ہے وہیں رہے، جیسے حالت میں ہے اسی حالت میں مطلب آرام کیے رہیں۔ فجاء، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آگے بڑھے۔ فقعد بینی و بینہا، کتنا پیارا یہ انداز ہے رحمت بھرا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آمد پر انہیں کھڑے ہونے سے روک دیا اور ان حضرات کو فرمایا جو جیسا ہے ویسے ہی، یعنی لیٹے ہیں تو لیٹے ہی رہیں۔ اب کیا ہوا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقعد بینی و بینہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان میں تشریف فرما ہو گئے، یعنی ایک جانب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب خاتون جنت ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ میں محسوس کی، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس انداز میں بیٹھے، ممکن ہے چار زانو بیٹھے ہوں، تو چار زانو بیٹھنے میں جو پاؤں کے تلووں کی ٹھنڈک ہے، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدموں کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ فقال، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکما علی خیر مما سألتما، کیا میں تمہیں ایک بھلائی کی بات کی رہنمائی نہ کروں جو بہتر ہے اس بات سے جو تم سوال کرنا چاہ رہے ہو، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتون جنت کے آنے کا مدعا معلوم ہو چکا تھا کہ یہ خادمہ کنیز اس کو طلب کرنے کے لیے آئی تھیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سوال اور مطالبے، تمہاری چاہت سے بہتر کسی چیز کی رہنمائی نہ کروں؟ فرمایا اذا اخذتما مضجعکما، کہ جب تم دونوں اپنے بستروں کی طرف آ جاؤ، فسبحا 33، تو 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ کہو، وحمدا 33، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، وکبرا 34، اور 34 مرتبہ 34 ٹائمز اللہ اکبر کہو۔ فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ تسبیحات پڑھنا، اللہ تعالی کی حمد کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے
یعنی خادمہ خدمت کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی صاحبزادی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی صاحبزادی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کلیجے کا ٹکڑا ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج وہ جگر پارا جگر گوشہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کنیز کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی ہیں۔ عربی زبان میں خادم کا جو لفظ ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہی بولا جاتا ہے، تو آپ خادمہ کی طلب میں، کنیز کی طلب میں بارگاہ رسالت میں آئی تھیں تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خادمہ دینے کے بجائے، کنیز دینے کے بجائے فرمایا کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ اور وہ بہتر چیز جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ فرمایا کہ یہ خادم سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بجائے اس کے کہ خاتون جنت کے لیے کسی خادمہ کا اہتمام فرماتے کہ یہ کونین کی شہزادی ہیں، جنت کی خواتین کی سردار ہیں، سیدۃ النساء ہیں، تو ان کے آرام کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کنیز کا اہتمام انتظام نہیں فرمایا، بلکہ انہیں اپنے گھر کے کام کاج کرنے ہی کی گویا ترغیب دی کہ جو کام کیے جا رہے ہیں گھر میں، چکی پیسنا کوئی آسان کام نہیں ہے، چکی پیسنے میں باقاعدہ ہاتھ کی محنت خرچ ہوتی ہے، اس چکی پیسنے سے گرد وہ بھی اڑتا ہے، گھر کی صفائی کرنے کی وجہ سے کپڑوں پر بھی گرد آتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات گویا پسند ہے کہ بندہ صبر کے ساتھ اور کچھ تنگ دستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے اس دنیا کے لمحات کو گزارے۔ آسائشیں یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی پسند نہیں فرمائی، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاص قرب والے افراد ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں، خود خاتون جنت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں گویا گھر کے کام کاج کرنے میں محنت مشقت یعنی جو ہو رہی ہے اس کو اپنی لائف کا، زندگی کا حصہ تصور کرتے ہوئے اس زندگانی کو پورا کرنے کی گویا اس میں ترغیب ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ ان مبارک کلمات کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ ان مبارک کلمات کو یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر یہ رات سونے کے وقت پڑھ لیتا ہے تو دن بھر جو تھکاوٹ آدمی کو کام کاج کی صورت میں لاحق ہوتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی بڑائی بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو ان مبارک کلمات کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ دن بھر کے کام کاج میں پیدا ہونے والی مشقت، تکلیف، تھکاوٹ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو ان مبارک کلمات کی برکت سے اگلا دن بالکل فریش ہو کر وہ صبح کرتا ہے اور دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ تو واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا پیارا نسخہ عطا فرما دیا، یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہم دن بھر کے کام کاج سے تھک جاتے ہیں، تو تھکنے کی صورت میں اب اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے مختلف اسباب، جیسے ہمارے جو والد حضرات ہیں، اگر جب یہ گھروں پہ آئیں گے تو
थकावट की वजह से अपने बच्चों से कहते हैं पाँव दबा दें, तो हाथ दबा दें, तो सर दबा दें। ऐसी घर की खवातीन भी जब थक जाती हैं तो अपनी बेटियों के जरिए ये भी कुछ पाँव दबवाने का या सर में तेल लगाने, कोई ना कोई खिदमत अब इनकी बेटियां इनकी कर रही होती हैं। औलाद सआदतमंद खिदमत करती है, यकीनन सआदतमंदी है। यानी हम थकावट का कोई ना कोई हल निकालते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा हल इरशाद फरमाया है जिसके अंदर दो फायदे हैं। एक तो काम काज में आसानी, बंदा फ्रेश हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है, और साथ ही साथ ये जो मुबारक कलिमात हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो इन कलिमात की बरकत ये है कि जितनी मर्तबा आदमी ये कलिमात कहता रहेगा उतने उसके नामाए आमाल में जन्नत में दरख्त भी लग जाते हैं। तो ये कैसा मुबारक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नुस्खा अता फरमा दिया कि जिसमें दुनियावी थकावट भी दूर हो गई और साथ ही साथ आदमी के नामाए आमाल में नेकियां भी लिखी गई, और ये कलिमात कहना जन्नत में दरख्त के पैदा होने का जरिया भी बन गए। इस हदीस मुबारका में मज़ीद एक नुक्ता ये भी शारिहीन हदीस ने बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो तस्बीह है, तस्बीह का माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हर उस चीज़ से पाक है, मुनज़्ज़ा है जो अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है। यानी जो सिफ़ात मज़मूमा हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बुरी सिफ़ात से पाक है। तो सुभान अल्लाह कहने का माना यह हुआ कि अल्लाह ताला हर तरह की मज़मूम वस्फ से, हर तरह की बुराई से अल्लाह तबारक व तआला पाक है, मुनज़्ज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह का माना यह होता है कि जितनी भी अच्छी सिफ़ात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम सिफ़ात का मालिक है। तमाम नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की हैं और बंदा उन तमाम नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहा होता है। और अल्लाह अकबर का माना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ही की किबरियाई सबसे बढ़कर है, और बाकी तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ही की मोहताज है। अल्लाह तबारक व तआला किसी का भी मोहताज नहीं है। अब ये जो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो अल्लाहु अकबर है उसको 34 मरतबा यानी एक मरतबा ज्यादा कहलवाया जा रहा है। तो इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो अजमत है, जो उसकी किबरियाई है, वो सबसे बढ़कर है। और अल्लाह तबारक व तआला की जो किबरियाई है, उस किबरियाई के अंदर हर तरह की मज़मूम सिफ़ात से अल्लाह ताला का पाक और मुनज़्ज़ा होना भी आ जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई के अंदर तमाम की तमाम अच्छे औसाफ, तमाम की तमाम अच्छी सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला के लिए साबित हो जाती हैं। तो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर गोया कि ये सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से भी ज़्यादा अपने अंदर वुसअत और उमूम रखता है। तो यूँ 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा, और ये सारे कलिमात मिलकर कितने हो गए? 100। तो गोया के सोने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हम्दो सना, उसकी किबरियाई का बयान आदमी 100 मरतबा जब कर लेता है तो इसके नामे अमाल में अजर सवाब कितना बढ़ जाता है। आइए इस बात को हम एक और हदीस मुबारका की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही प्यारी रिवायत है, अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करने वाले बन जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दो खूबियाँ, दो अच्छी आदतें ऐसी हैं कि अगर उन दोनों आदतों को कोई मुसलमान मर्द अपना ले तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। फरमाया अला वहुमा यसीर, सुन लो ये दोनों आदतें बहुत ही आसान हैं। वमन यामल बिहिमा कलील, लेकिन साथ में ये भी फरमा दिया कि इन खसलतों पर, इन अच्छी आदतों को अपनाने वाले जो है ना वो बहुत कम है। काम बहुत आसान है लेकिन करने वाले उसके बहुत ही थोड़े हैं। फरमाया युसब्बिहुल्लाह फी दुबुरी कुल्ली सलातिन अशरन, एक आदत यह है कि आदमी हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह कहे।
वयहमदुहु अशरन, और 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहे, वयुकब्बिरुहु अशरन, और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़अना रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याक़िदुहा बियदिही। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इन 10-10 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने के कलिमात इरशाद फरमा रहे थे, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ के ज़रिए से इसको गिन भी रहे थे, शुमार भी फरमा रहे थे। अब वो शुमार करना शारिहीन फरमाते हैं या तो उंगलियों के ज़रिए, या ये जो गिरहें होती हैं इन गिरहों के ज़रिए, या ये जो पोरे होते हैं उंगलियों के, इनके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 10 की काउंटिंग भी शुमार फरमा रहे थे। मज़ीद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये तरगीब दिलाई कि हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहे, तो फरमाया फ़तिल का खमसूना व मिअतुन बिल लिसान, के ज़बान से कहे हुए ये कलिमात कितने बनेंगे? 150। जी हाँ, जब आप हर नमाज के बाद फजर के बाद पढ़ेंगे 10-10 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो ये हो गए 30। जब आप पांचों नमाज के बाद 10-10 मरतबा ये कलिमात पढ़ेंगे तो 30 को जब ज़रब देंगे 5 से तो 150 हो जाते हैं, 150। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 150 कलिमात हैं बिल लिसान, ज़बान पर, व अल्फुन व खमसु मिअतिन फिल मीज़ान, लेकिन मीज़ान अमल पर इनका जो शुमार होगा वो 1500 होगा। यानी हमने पढ़े ये कलिमात 150, लेकिन मीज़ान अमल पर इनका शुमार कितना हो रहा है? 1500। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी खसलत, दूसरी आदत, एक अच्छी आदत इरशाद फरमाई, वइदा अखदा मदजअहु युसब्बिहुहु व युकब्बिरुहु व यहमदुहु मिअतन। जब अपने बिस्तर पर आए मोमिन, तो उसको क्या करना है कि सुबहान अल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है और अल्लाहु अकबर कहना है, और इन सब की तादाद 100 मरतबा अगर वो पढ़ लेता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फतिल का मिअतुन बिल लिसान, कि रात के वक्त ये पढ़े गए कलिमात ये ज़बान पर तो 100 मरतबा जारी हुए, व अल्फुन फिल मीज़ान, लेकिन मीज़ान अमल पर ये 1000 शुमार हुए। फरमाया फ़अय्युकुम यामलु फिल यौमी वल लैला अल्फैनी व खम्सा मिअति सय्यिआ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से सवाल फरमाते हैं, इस्तिफसार फरमा रहे हैं, पूछते हैं क्या तुम में से कोई एक दिन एक रात में 2500 बुराइयां कर सकता है? 2500 बुराइयां, 2500 गुनाह कर सकता है? तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की व कैफ ला नुहसीहा, यानी ये तो जो कलिमात आपने इरशाद फरमाए हैं कि हर नमाज के बाद 10-10 दफ़ा पढ़ना है, सोते वक्त ये कलिमात जो 100 मरतबा पढ़ने हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल कैसे हो सकता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ये गोया सहाबा के जो जहन में ये सवाल है, ये मुश्किल कैसे होगा? तो आपने जो फरमाया था ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये काम तो आसान है लेकिन करने वाले कलील हैं, और बंदा मोमिन इसको अगर अपना ले तो दाखिल जन्नत होगा। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को अर्ज करते हैं कि काम हमारे लिए अपनाना कोई मुश्किल नहीं है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यअती अहदकुमुश शैतान व हुवा फी सलातिही, तुम में से कोई शख्स जब नमाज पढ़ रहा होता है तो शैतान तुम्हारे पास आकर कहता है उज़कुर कदा उज़कुर कदा, वो बात याद कर, वो बात याद कर। अब बंदा क्या करता है, हत्ता यनफतीला फलअल्लहु अल्ला यफ़अला, यहाँ तक के आदमी नमाज मुकम्मल कर लेता है, शैतान उसको मुख्तलिफ ख्यालात में
لگا دیتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاید آدمی یہ تسبیح نہ پڑھ سکے۔ جی ہاں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی تھی، لیکن شیطان نماز کے اندر ادھر ادھر ذہن کو لگا دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آدمی وہ تسبیح کہنا ہی نماز کے بعد بھول جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَأْتِهِ فِي مَضْجَعِهِ، آدمی جب اپنے بستر کی طرف آتا ہے فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ، تو شیطان بھی آ کر اس بندے کو سلانے میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کو سلاتا ہے، گویا تھپکی دے رہا ہوتا ہے، اس کو چین سکون کی نیند کی طرف لے جاتا ہے، حتیٰ ینام، یہاں تک کہ آدمی بالکل غیر محسوس طریقے کے ساتھ وہ سو بھی جاتا ہے، حالانکہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے سوتے وقت پڑھنا ہے، لیکن شیطان اس کو پڑھنے سے روک دیتا ہے۔ تو یہ تسبیحات کا حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سوتے وقت تسبیحات کا ذکر ہے تو اس میں فرمایا وَيُكَبِّرُ 34 إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ 33 وَيُسَبِّحُ 33۔ تو دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے سوتے وقت، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ تو واقعی یہ اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق ہے کہ 2 خصلتیں جو ایسی ہیں کہ ان خصلتوں پر اگر کوئی مسلمان مرد اگر کاربن ہو جائے تو داخل جنت ہو، یعنی اس کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائیں، لیکن شیطان آڑے آ جاتا ہے اور شیطان اس آسان سے آسان، کتنے آسان کلمات ہیں، ان آسان کلمات کو بھی نماز پڑھنے کے دوران وسوسوں میں اتنا مبتلا کرتا ہے کہ بندہ سلام پھیرتے ہی فوراً ہو سکتا ہے دعا مانگی اور فوراً یہ کلمات کہنا بھول گیا۔ اگر ہم اس وقت جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس پہ استقامت ملے، ورنہ آپ ضرور اس چیز کو نوٹ کیجئے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان مختلف وسوسوں میں مبتلا کر کے یہاں تک کہ نماز بھی بندہ پڑھ لیتا ہے اور یہ تسبیح کہنا بھول جاتا ہے۔ آسان کلمات ہیں، میزان عمل پہ بہت وزنی ہیں۔ تو گویا کہ اگر کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد اگر وہ ان 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کی عادت بنا لے تو یہ 150 مرتبہ کہے گا، لیکن یہ شمار ہوں گے 1500۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نیکی 10 درجے بڑھا کر اجر و ثواب میں لکھی جاتی ہے، اور جب یہ رات کو 100 مرتبہ پڑھے گا تو یہ شمار ہوں گی 1000۔ تو 1500 تسبیحات کا اجر و ثواب نمازوں کے بعد پڑھنے کی وجہ سے ملا، اور 1000 مرتبہ تسبیحات کا ثواب سوتے وقت 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے میں ملا۔ تو جو 2500 آدمی گویا کہ نیکیاں کر رہا ہے، لیکن یہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے شیطان مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، ان تسبیحات کو مسلمانوں کے درمیان تسبیح فاطمہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس تسبیح فاطمہ کو روزانہ پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیجئے۔ اس کا فائدہ جہاں ہمیں اجر و ثواب کی صورت میں مل رہا ہے، وہیں دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کا ایک بہترین نسخہ بھی ہمارے سامنے تسبیح فاطمہ کی صورت میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چیز اپنی صاحب سادی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے پسند فرمائی، تو وہی چیز ہمیں بھی اپنے لیے پسند کرنی چاہیے کہ آسائشوں میں آدمی غافل ہو جاتا ہے، لیکن تنگی ہو، کچھ آدمی محنت کرے، مشقت کرے اور اس پہ صبر کرے تو بندے کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بارگاہ سے کبھی دور نہ کرے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہماری لو لگی رہے، اسی کے مبارک کلمات ہماری زبان پہ جاری رہیں۔ شکوہ، شکایت، بے صبری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔